اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. متمسک کیا۔ عقائد امامیہ کے بعد میں کی جانے والی گفتگو کا یہ دوسرا دور ہے، اور یہ گفتگو امامت کے باب میں داخل ہو چکی ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے امام کے معنی، امام کی اصطلاحی معنی، اور پھر اس لفظ کو قرآن اور حدیث میں تلاش کیا کہ پروردگار عالم نے اس لفظ کو کس عنوان سے اپنے کلام میں جگہ دی، اور جس نتیجے میں تک ہم پہنچے کہ عقائد میں جب ہم امام کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد رہبریت، رہبر، آگے آگے چلنے والا لیا جاتا۔ آج کی گفتگو وہیں سے متصل ہے، اور آج ہم امام کے مختلف اوصاف بیان کرنا چاہیں گے۔ اگرچہ ذہن میں رہے کہ ہم نے امام اور امامت کی جو تعریف بیان کی وہ یہ تھی کہ وہ نظام کہ جس کی بنیادیں حکم خدا اور تعلیمات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر استوار ہو، نظام امامت کا نظام کہلاتا ہے۔ اور جس شخصیت میں، یا یوں کہیے کہ جو شخصیت اس نظام کی عکاس ہو، یعنی جن قوانین الہیہ کی بنیاد پر وہ نظام قائم اور دائم ہے، وہ قوانین، وہ احکامات جس شخصیت سے منعکس ہو رہے ہیں وہ امام ہے۔ بہت بڑی نشانی ہے۔ تو بس اب یہاں سے ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام کی پھر مختلف جو نشانیاں جو بیان کی گئی ہیں روایات میں اور خود قرآن کریم میں، وہ کیا بیان کی گئی۔ ان نشانیوں پر اگر ہم نظر کریں تو ہمیں نظر آئے گا کہ امام سب سے پہلے جو اس کی نشانی بیان کی جائے گی وہ منصوص من اللہ، یعنی اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا، جس کے بارے میں نص کی گئی ہو، امام منصوص من اللہ ہوتا ہے۔ بس دوسری جو نشانی ہے وہ معصوم عن الخطا، یعنی امام کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ یہ بنیادی ترین شرط ہے۔ اس کے علاوہ پھر علم وہبی، وہ علم کہ جو کسب نہ کیا گیا ہو، ہبہ کر دیا گیا۔ مربی تزکیہ نفس اور
سب سے بڑھ کر رہبر اور ولی المسلمین ہوتا ہے۔ امام کے اوصاف میں سے جو سب سے پہلا وصف ہم نے یا پہلی صفت جو ہم نے قرار دی وہ اس کا منصوص من اللہ ہونا ہے۔ منصوص من اللہ یعنی اللہ کی طرف سے نص کیا گیا، اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا۔ اگرچہ اس موضوع کے اوپر قرآن کریم میں اگر نظر ڈالیں تو بہت سی آیات نظر آتی ہیں، لیکن میں اپنی اس بات کا آغاز اس مشہور اور معروف آیت سے کرنا چاہوں گا جو سورہ مبارکہ بقرہ کی 30ویں آیت ہے کہ پروردگار عالم نے اعلان فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ یہاں جو لفظ استعمال ہوا وہ جاعل لفظ استعمال۔ جاعل کو جب ہم وزن پر دیکھتے ہیں، جب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کس وزن پر ہے، جاعل فعل فاعل کے وزن پر ہے، جب ہم اس کا وزن کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ فعل فاعل کے وزن پر ہے۔ بس جب یہ فعل فاعل یعنی انی جاعل، اب جب یہاں پر جاعل کہا گیا تو اس میں فقط یہ نہ سمجھا جائے کہ پروردگار کوئی خبر دے رہا ہے، جی نہیں، پروردگار یقیناً خبر تو ہمیں مل رہی ہے، لیکن اصلاً پروردگار اس آیت میں اپنا استحقاق بیان کر رہا ہے کہ یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ زمین پر خلیفہ بنانے والا میں ہوں، زمین میں خلیفہ بنانے والا میں ہوں۔ میں نے کوشش کی ہے کہ ترجمے کو بھی آیت کے اس جاعل کی روشنی میں آپ کے سامنے یعنی اب پروردگار عالم کی جو زمین ہے، جو اس کی مخلوق اس سے فیض اٹھا رہی ہے، اس مخلوق کو اس زمین پر پروردگار کا نائب خلیفہ یعنی وہ شخص کہ جو کہ جس کا حق ہو، جو صاحب حکومت ہو، جس کے جو صاحب امر ہو، اگر وہ موجود وہاں نہ ہو اس انداز سے جیسے کہ موجود ہونا ہے، تو اس کی جگہ پر کون ہے کہ جو کہ کام کرے، اس کی جگہ یعنی اس کے اذن سے، اس کی تائید سے امور کا انجام دینے والا کون ہے، یہ عموماً خلیفہ کی بحث ہے۔ اب پروردگار اپنا زمین میں خلیفہ بنا رہا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی زمین بغیر نظام کے نہیں ہو سکتی، اور وہ نظام تم خود نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ خدا مخلوق کی ضرورت کو مخلوق سے پہلے اور بہتر جانتا ہے، یعنی کہ جب مخلوق عدم میں تھی تب خدا مخلوق کی ضرورت کو جانتا تھا، تو پروردگار چونکہ خالق ہے، یہ ایک عقلی بحث ہے کہ یقیناً خالق اپنی مخلوق کی ضرورت کو جانتا ہے، مخلوق نہیں ہوتی، خالق کو معلوم ہوتا ہے کہ اس مخلوق کو کیا شے درکار ہوگی، تو اس کو پہلے سے، یہی وجہ ہے کہ جو ضروریات ہمیں چاہیے تھیں
انسان کی جو بنیادی ضروریات ہیں جس پر اس کی زندگی کا دار و مدار ہے، پروردگار نے انسان کو دنیا میں بعد میں بھیجا، پہلے ان ضروریات کو پورا کیا۔ مثلا ایک جسے کہتے ہیں کہ پروردگار نے جیسے دح والعرض، ایک زمین کا بچھانے کا انداز کیا ہے، یعنی بچھائی کیا کی جاتی ہے، جیسے آپ فرش بچھاتے ہیں تو فرش جو بچھاتے ہیں وہ ایک ہموار سطح ہوتی ہے جہاں پر بیٹھا جا سکے، چلا جا سکے، تو زمین کو بچھایا گیا ہے اسی لیے تاکہ اس پر چلا پھرا جا سکے، تو خود اس کا یہ ہموار ہونا بھی ایک ضرورت ہے انسان کی، تو انسان سے پہلے اس کو پورا کیا۔ پھر آپ کو غذا کی ضرورت ہوگی، غذا کا انتظام پہلے کیا، بچہ دنیا میں بعد میں آیا ہے، اس کی غذا کا انتظام پہلے ہو گیا، یعنی کہ جب انسان اپنی ضرورت کو جانتا تک نہ تھا، پروردگار نے اس کے مانگنے سے پہلے، ابھی تو جانتا بھی نہیں ہے، جب جانے گا تو مانگے گا، تو اس نے اس کے جاننے سے پہلے اس ضرورت کو پورا کر دیا، دانے کو اگایا، شگافتہ کیا، نہروں کو جاری کیا، آسمان سے پانی کو برسایا، سمندروں کو رواں کیا، ہواؤں کو چلایا، سبزے کو اگایا، یہ تمام ضرورتیں ہیں انسان کی کہ جس کی بنا پر وہ اپنی زندگی کہیں گزارتا ہے۔ لیکن بس سوال یہاں یہ ہے کہ ہم یہ دانا پانی کھانے کے لیے تو دنیا میں نہیں ہیں، ان ہواؤں سے لطف اندوز ہونے کے لیے دنیا میں نہیں ہیں، ہم فقط اور فقط یہ نعمتیں جو ہمیں دنیا میں میسر ہیں ہم ان کے لیے پیدا نہیں، سخر لکم ما فی الارض جمیعا، تمہارے لیے تو سب کچھ مسخر کر دیا گیا، تو ہر شے جو ہمارے ارد گرد ہے یہ ہمارے لیے ہی پروردگار عالم نے خلق فرمایا، سورج کو آپ کے لیے خلق کیا ہے، چاند کو آپ کے لیے خلق کیا ہے، سمندروں کو آپ کے لیے، آسمانوں کو آپ کے لیے بلند کیا ہے، پہاڑوں کو آپ کے لیے نصب کیا ہے۔ اے حضرت انسان، تجھے کس کے لیے خلق؟ جواب، اب اگر تو یہ کہے گا کہ مجھے ان چیزوں کے لیے خلق کیا ہے تو پھر یہ دور لازم آئے گا جو کہ باطل ہے، اس کو اس کے لیے خلق کیا، اس کو اس کے لیے خلق کیا، تجھے کس کے لیے خلق کیا؟ تو آپ اعلان کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہوئے، انہ للہ، ہم اللہ کے لیے، انہ للہ، ہم اللہ کے لیے، کسی کی طرف لوٹ کر جائیں، سب چیزیں تمہارے لیے ہیں اور تم خود اللہ کے لیے، تو بس اگر تم اللہ کے لیے ہو، للہ، اگر اس للہیت کا اعلان کر رہے ہو تو یہ بتلاؤ تمہاری زندگی کا نصب لائن کیا ہونا چاہیے؟ للہیت ہونی چاہیے۔ تمہاری زندگی میں جو قانون رائج ہو وہ قانون کس کا بنایا ہوا ہونا چاہیے؟ خدا کا بنایا ہوا۔ خالق اگر مخلوق کی ضرورت کو بہتر جانتا ہے تو سب سے اہم ترین ضرورت کیا ہے انسان کی؟ انسان کی سب سے اہم ترین ضرورت ہے ہدایت، تو وہ خدا کہ جو مانگنے سے پہلے دے دیتا ہے، اتنی بڑی اور اہم ضرورت کہ جس کی بنیاد پر، یعنی کہ جو بنیاد قرار پائی ہے اس حضرت انسان کے یہاں آنے کی، کہ اس دنیا میں ہم آئے ہی اسی لیے ہیں کہ اپنے کمال کی طرف رشد کریں اور پھر اپنے مقام کی طرف جو پروردگار چاہتا ہے اس مقام کو حاصل کریں، یہ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ بس اب اگر یہ مقصد ہے جو کہ مقصد اصلی ہے، اصلاً ہمیں یہاں رہنا نہیں ہے، یہاں رہ کر ہمیں اپنی وہاں کی دنیا بنانی، لیکن یہاں رہتے ہوئے بنانی، اسی لیے ایک روایت کا مفہوم بھی بیان کر رہا ہوں کہ تم دنیا میں تو ایسے ہی رہو جیسے ہمیشہ رہنا ہے، لیکن آخرت کی تیاری ایسے کرو جیسے اگلے ہی لمحے وہاں چلے جانا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم یہاں پر بالکل ہی ہاتھ پیر چھوڑ کر رہنا شروع کر دو، کوئی کام نہ کرو، اپنے وظیفہ بھی انجام نہ دو، کیوں؟ اس لیے کہ رہنا ہی نہیں ہے آپ کو، آپ کو بہت احسن طریقے سے فرائض کو پورا کر، اپنی جو آپ کا معاشرے میں زندگی گزارنے کا جو ایک طریقہ ہے، جو آپ کا مقام ہے،
آپ کو اس مقام کا لحاظ کرتے ہوئے زندگی کو گزارنا ہوگا. لیکن بہرحال یہ اصل جگہ نہیں ہے، یہ ہمیشہ کی جگہ نہیں ہے. ہمارا اصل کہیں اور ہے، کیونکہ ہم آئے ہی وہیں سے، ہم یہاں رہتے، ہم یہاں کے ہیں کہاں؟ ہم تو یہاں ہوئے ہی نہیں ہیں، ہم کہیں اور ہوئے تھے، یہاں تو بھیجے گئے. اسی لیے پلٹ جانے کا لفظ ہے. موضوعات یہ تقاریر آپ نے سنی ہوئی ہیں. تو بس سوال یہاں یہ ہے کہ وہ خدا کے جو انسان کی اتنی جو ایک ثانوی ضروریات ہیں انہیں مانگنے سے پہلے پورا کر دیتا ہے، تو جو انسان کی اصل ضرورت ہے جس کے اوپر اس کے کمال کا انحصار ہے، کیا اسے پورا نہیں فرمائے گا؟ اسی لیے اس نے زمین پر جو مخلوقات کا سلسلہ ہے انسان کی، وہ بعد میں شروع فرمایا. جو پہلا انسان اس دنیا میں اتارا اسے نبی بنا کر اتارا. نبی بنا کر. کیوں؟ تاکہ بعد میں آنے والے کو یہ احساس ہو، یہ سوال نہ کر سکے کہ پروردگار میرے لیے کوئی ہادی نہیں تھا. اللہ نے ہادی کا انتظام پہلے کیا. آدم علیہ السلام کو زمین میں خلیفہ بنایا. اچھا یہاں علل ارض نہیں ہے، فی الارض. علل ارض بھی ہو سکتا تھا نا، زمین پر خلیفہ بنا دیا. نہ، زمین پر خلیفہ اور زمین میں خلیفہ ایک فرق ہے. زمین میں خلیفہ یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں نمونہ ہے. اب اگر اس فی کو یاد رکھتے ہیں تو اسی فی کا اطلاق یہاں کر دیجیے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ پھر وہی فی آیا. یعنی جیسے رسول اللہ ہمارے لیے نمونہ ہے تو وہ کسی خاص مقام پر نمونہ نہیں ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ وہ مسجد کی زندگی ان کے لیے میرے لیے نمونہ ہے. رسول اللہ کا نماز کا طریقہ ہے فقط وہ میرے لیے نمونہ ہے، لیکن رسول اللہ جو اپنے دیگر امور انجام دیتے ہیں وہ میرے لیے نمونہ نہیں. رسول اللہ کی جو ان کی پرائیویٹ لائف ہے وہ میرے لیے نمونہ نہیں ہوگی. رسول اللہ کی مسجد کی زندگی میرے لیے نمونہ ہوگی نہیں. جب اس فی کی اطلاق ہم کریں گے تو اس فی کا اطلاق کلن آپ کی شخصیت کے اوپر ہوگا. تو اب اگر کہا جائے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم نے زمین میں خلیفہ بنا دیا، تو اب اس میں کا اطلاق جو ہے کہاں کہاں تک ہوگا؟ یقیناً زمین میں ہر شعبہ جہاں جہاں بھی انسان کا انداز ہوگا زندگی گزارنے کا، جو بھی شعبے جات ہوں گے اس میں نمونہ عمل کون قرار پائے گا؟ اس کے اندر پھر وہی خلیفہ کی خلافت، اس کا اطلاق، اس کے دائرہ اختیار میں ہوں گے. کس کے اختیار میں ہوں گے؟ یقیناً اس خلیفہ کے اختیار میں ہوں گے. لیکن یہ اختیار کیا خدا کے مقابلے میں اختیار ہوگا؟ نہیں. انی جاعل، میں بنانے والا ہوں. یعنی یہ اختیار جو سب اس کو ملا ہوگا یہ من جانب خدا ہوگا، یہ اذن خدا کی طرف سے ملا ہوگا. خدا کے اذن کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا خدا کی طرف سے. تو یہ ولایت جو ولی کو مل رہی ہے یہ خدا کے مقابلے میں ولایت نہیں ہے، یہ خدا ہی کی ولایت ہے کہ جو کہ ہمیں یہاں نظر آ رہی ہے سرکار سے. یہاں میں نے آپ کو روکا ہے انی جاعلین کو فی الارض، ہر شعبہ زندگی میں رہبر ہوگا، رہبر الہی رہبر ہوگا. اسی لیے تاکہ کوئی بھی شخص خدا نخواستہ ایسا نہ ہونے پائے کہ جناب یہ کہے کہ جناب میرے لیے کوئی رہبر مقرر نہیں. کو آگے بڑھاتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے اب دیگر آیات پہ جب ہم نظر کرتے ہیں تو ہمیں سورہ صاد کی 26ویں نمبر کی آیت میں بھی یہی لہجہ نظر آتا ہے. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، جیسے آدم کو بنایا
وہیں داؤد کو بھی بیان، جعلنا کا تجھے قرار دیتی، فی الارض زمین خلیفہ قرار دی، فاحکم بس، فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں میں حق کے ساتھ فیصلہ کر، لوگوں میں حق کے ساتھ فیصلہ کرتا۔ اب یہاں پر جو فاحکم ہے یہ پے کے ساتھ ہے، پس یعنی خلیفہ اور اس کا اختیار، اس میں فاصلہ نہیں، کیا سمجھا؟ خلیفہ اور اس کے اختیار جو لوگوں کے اوپر ہے، ان کے اندر فیصلہ کرنا یا ان کے اندر اپنا حکم صادر کرنا، اس میں فاصلہ نہیں۔ فاصلہ اس لیے نہیں ہے، اس لیے کہ ایک لہجہ بھی اس کو ہم اس کے حق سے محروم نہیں کر سکتے۔ بہت توجہ رہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب ایک طرف میں قصیدہ پڑھوں ولی کا، فقط اور فقط اللہ نے علی کو امام بنا دیا اس لیے کہ ہم ان کا میلاد منائیں اور ان کی شان میں لمبے لمبے قصیدے پڑھیں، لیکن جب اسمبلی میں جائیں تو قانون اپنی مرضی سے بنائیں، حکومت بنائے تو حکومت اپنی مرضی سے بنائے اور علی کو حکومت سے معزول کر دیں۔ ولی جو زمین میں جو خلیفہ بنایا گیا ہے، اس کا وظائف میں سے ایک وظیفہ ہے یہ، فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کرو، بس تم فیصلہ کرو۔ یہی اشارہ ہمیں آیہ اطاعت میں جب بیان کیا تھا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو صاحبان امر ہیں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، بس اب اگر تم میں کسی چیز میں کوئی تنازع ہو جائے تو اس کو خدا کی طرف پلٹا دو اور رسول کی طرف پلٹا دو۔ رسول کی طرف پلٹانے کا مطلب کیا ہے؟ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ، وہی تو ہے جو فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان میں حق کے ساتھ، یعنی جو خدا کا نمائندہ ہے اس ہی کا حق ہے حکومت۔ یہ بحث ہی ختم ہو جاتی ہے کہ حجت زمانہ کے سامنے ہوتے ہوئے زمین پر حکومت کون کرے گا، حکومت قائم کون کرے گا۔ اسی لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس تحریک کا آغاز مکہ مکرمہ سے کیا تھا، وہ آہستہ آہستہ مدینہ تک پہنچی اور پھر وہ تحریک حکومت میں ڈھل گئی، اس لیے کہ ان کا انبیاء کی بعثت کا مقصد ہی یہی تھا، لِيَقُومُ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، لوگوں میں عدل قائم کر سکے، انصاف قائم کر سکے، حکم کر سکے۔ یہ حکم ان کا ذاتی حکم نہیں ہوگا، یہ حکم پروردگار کا حکم ہوگا کہ جو کہ ان کے طفیل سے ہمیں ملے گا۔ اب یہاں پر سوال یہ آتا ہے کہ یہ جو پروردگار بار بار عرض اور عرض کی بات کر رہا ہے، تو کیا فقط یہ خلیفہ اتنا کائنات جو ہمیں نظر آ رہی ہے اس وقت، پوری گیلیکسیز ہیں اور سائنٹسٹ جو ہیں وہ ابھی تک ڈسکور کر رہے ہیں کہ یہ کائنات کہاں کہاں تک پھیلی ہوئی ہے، اور یہ بھی نظر آ گیا ہے کہ ابھی ہمیں یہ تو نہیں پتا کہ کہاں تک پھیلی ہوئی ہے، لیکن اتنا تو پتا ہے کہ مسلسل پھیلے چلی جا رہی ہے۔ یہ دو الگ الگ بحث، ایک یہ ہے کہ ٹھیک ہے محدود ہے اور اس کی حد کہاں ہے معلوم نہیں، لیکن کچھ نشانیاں ایسی دکھ رہی ہیں کہ حد تو نہیں مل رہی لیکن حد مل بھی نہیں سکتی، اس لیے کہ یہ مسلسل پھیل رہی ہے، تخلیقات ہو رہی ہیں، سیارے ڈسکور ہو رہے ہیں۔ تو اب یہ سوال یہ ہوتا ہے کہ اتنی بڑی کائنات میں فقط ایک چھوٹی سی دنیا میں، چھوٹی سی ہم نے تمہیں نمائندہ بنا دیا، باقی مخلوقات کے اوپر یہ حجت نہیں ہوں گے؟ حضرت آدم تو تمام مخلوقات پر حجت ہے،
اور اس کا پہلا جو یوں کہہ لیجئے کہ کیس پیش کرنے والے ہیں وہ تو خود ملائکہ ہیں. اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اس کو بنائے گا زمین میں خلیفہ کہ جو فساد برپا کرے گا. انی جاعل، میں بنانے والا ہوں، بنانے والا میں ہوں، تم سجدہ کرو انہیں، جھک جاؤ ان کے سامنے. اگرچہ یہ الگ بحث ہے کہ وہ سجدہ کس کو تھا، آدم کو تھا، لیکن اصلاً حکم خدا کو سجدہ تھا کہ اس طرف جھک جاؤ. تو فرشتوں کا کعبہ قرار دے دیا آدم کو. شاید میرا جملہ یہ سمجھ میں آ جائے. جس طرح آپ کعبے کو سجدہ کرتے ہیں تو کعبے کو سجدہ نہیں کرتے، حکم خدا کو سجدہ کرتے ہیں. مرکز سے توحید قرار دے دیا کہ جھک جاؤ. تو علی الارض بنایا، فی الارض خلیفہ ہے، یعنی زمین میں ہے، سکونت زمین میں ہے. کیپٹل ہماری خلافت کا زمین میں قرار پایا ہے، لیکن اس کی خلافت کا دائرہ کار بہت وسیع ہے. اللہ کا خلیفہ ہے، مخلوق پر خلیفہ ہے. بالکل اسی طرح سے اگر کسی ملک میں کوئی بادشاہ ہو تو اس کا محل، اس کا بادشاہ تو اس کا جو ہے ایک مقام پر ہوگا، لیکن اس کی بادشاہت پورے ملک میں ہوگا. اگر پاکستان میں وزیر اعظم ہاؤس ہوگا تو وزیر اعظم ہاؤس یا کیپٹل تو ایک ہی شہر میں قرار پائے گا، لیکن ان کا اثر و رسوخ جو ہے وہ پورے ملک میں. تو یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کے اس نمائندے کا کیپٹل جو ہے وہ زمین قرار پائی. بس کرو، یاد کرو، اس جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح، یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے تمہیں بنا دیا تھا خلیفہ قوم نوح کے بعد. پروردگار نے جہاں جہاں بھی خلیفہ کا تذکرہ کیا ہے وہاں جعل کا لفظ استعمال کیا. جعل ہم نے قرار دیا، ہم نے بنایا. اسی لیے جب ہم سے اور آپ سے اس نے کبھی کسی شے کا تقاضا کیا ہے نا، مثلا اگر وسیلے کا تذکرہ کرتا ہے تو یہ نہیں کہتا ہے کہ تجعلوا فیہ الوسیلہ، اس کی راہ میں وسیلہ بنا لو. وہاں بھی کہتا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کی راہ میں، اس کی راستے میں وسیلہ تلاش کرو. تم تلاش کرو، بنانا نہیں، بنایا ہم نے. وہ تو اپنی راہ اپنے تک پہنچنے کے لیے جو وسائل ہیں جسے وسیلہ قرار دے رہے ہیں وہ تک آپ کو بنانے کا حق نہیں دے رہا. آپ خلیفہ خود سے بنا لیجئے. بنایا ہم نے، تم تلاش کرو، بس یہ کر سکتے ہو. سورہ نجم کی 10ویں نمبر کی آیت میں جہاں پروردگار کہتا ہے کہ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، بس پھر وحی کی اپنے بندے پر جو کرنی تھی. فَأَوْحَى إِلَىٰ، اس کی طرف وحی کی، عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جو وحی کرنی تھی وہ وحی کرنی. وہ وحی کیا کی اس آیت میں نہیں، اس آیت میں وہ وحی نہیں ہے جو وحی کی ہے، لیکن اس آیت میں یہ ہے کہ جو کرنی تھی وہ کری. بس ہم نے اس ماں کو دیکھ لیا، جو کرنی تھی وہ کرے. یہاں تک کہ وقت گزرتا گیا اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ پیغمبر نے اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج ادا کیا. حج ادا کر کے آپ واپس آ رہے تھے، غدیر خم کا مقام آیا، وہیں پر آئے تھا. یا ایھا الرسول بل پہنچا، ماں وہ پہنچا دیں جو آپ پر پہلے سے پہنچایا جا چکا. بس جب یہ آیت آئی تو ہم پھر تیار ہو گئے کہ وہ ماں کیا تھا جو پہنچایا گیا ہے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر نہیں پہنچایا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو بس تم نے اس کی رسالت ہی نہیں پہنچائی. لیکن خدا کا حکم جو تم نے زمین پہ نافذ کر دیا ہے، اب اس کے استمرار کے لیے تم نے کیا کیا، یہاں پر اس انداز سے بیان.
یہاں پر جب سلسلہ کلام یہاں تک آ گیا ہے تو اس کے بعد پھر آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور آپ کو معلوم ہے کہ کس انداز سے عہد لیا، کہا کہ الست اولا بکم من فی الارض، کیا میں تم سے تمہارے نفسوں سے زیادہ اولویت نہیں رکھتا؟ آلو بلا رکھتے ہیں، بس پھر آپ نے کن تم مولا ہوں وہاں علی مولا ہوں۔ یہاں پر بھی رہبریت کا بیان ہے، یہاں پر بھی اسی خلیفہ کا بیان ہے کہ جس طریقے سے میں تمہاری رہبری کر رہا ہوں یہ علی بھی بلا فصل تمہاری رہبری ہے۔ تو یہ جو خلیفہ بنانے کا جو استحقاق ہے، میں نے بہت ہی اختصار کے ساتھ اگرچہ میں نے ان 3-4 آیات آپ کے سامنے رکھا ہے، وگرنہ آیات جا بجا آپ کو یہ آیات نظر آئیں کہ جہاں پر خود نبی اللہ سے دعا کر رہے ہوں گے کہ فلاں کو میرے لیے جو ہے وزیر قرار دے۔ حضرت موسیٰ ہارون کے لیے دعا کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ انہیں جو ہے میرے وزیر قرار دے دیں گے۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں بنا لوں گا، نہیں، تو بنا، قرار دے، پرمیشن لے۔ دوسری صفت، اور وہ معصوم عن الخطا ہونا ہے۔ معصوم عن الخطا اسی لیے ہونا ہے کہ خلیفہ نے، امام نے زمین پر عدل قائم کرنا ہے، حکم میں خدا کا نفاذ کرنا ہے۔ اس حکم کو نافذ کرنے کے لیے زمین پر کہیں وہ اگر حکم خدا کے سمجھنے میں غلطی کر جائے یا حکم کو تو صحیح سمجھا تھا لیکن اس کی امپلیمنٹیشن میں غلطی کر جائے تو پھر لیقوم الناس بالقسط وہ نہیں ہو سکے گا، عدل قائم نہیں ہو سکے گا۔ تو اگر خطا کا امکان ہوگا تو اس کا ہر فیصلہ ڈاؤٹ فل ہوگا۔ تو اسی لیے جو تنازع میں جو حکم جو حکم قرار پایا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر وہی خطا کرے گا تو پھر یقیناً عدل قائم نہیں ہو سکے گا، اس کے مبعوث ہونے کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ یہاں ہم ایک بات کا اظہار اس انداز سے بھی کر دیتے ہیں کہ بہت اختصار کے ساتھ پھر ہم اپنی بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پروردگار نے امام قرار دیا تو اس امام قرار دینے کے بعد جب کہا کہ انی جاعلک للناس امام، وہاں پر بھی اسی انداز سے کہا ہم نے تجھے لوگوں کا امام بنا دیا۔ تو حضرت ابراہیم مسرور ہوئے، خوش ہوئے اور پروردگار عالم سے سوال کرنا، اس خوشی کے عالم میں ضروریت ہے اور میری ضروریت ہے۔ پروردگار عالم نے جواب نہ ہاں میں دیا نہ نہ میں دیا، بلکہ ایک اصول بیان کر دیا، اور اصول کیا بیان فرمایا؟ لا ینال عہدی الظالمین، میرا عہدہ ظالمین کو نہیں پہنچ سکتا، یعنی جو میرے عہدے کا استحقاق رکھتا ہوگا اس کی بنیادی شرط یہ ہوگی کہ ظالم نہیں ہوگا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیقوم الناس بالقسط، جو خود عدل قائم کرنے والا ہو کیا خود ظالم ہوگا؟ کیا کسی نجس شے کو نجس شے سے پاک کیا جا سکتا ہے؟ تو اگر کوئی پاک کرنے آیا ہے تو اس کا اپنا پاکیزگی کا عالم کیا ہوگا کہ خود بھی پاک ہوگا اور دوسرے کو بھی پاک کر رہا ہوگا۔ تو لا ینال عہدی الظالمین، میرا عہدہ عہدی، اللہ نے عہدے کو اپنی طرف نسبت دی، میرا عہدہ ہے۔ تو جو خدا کا عہدہ ہے وہ دینے کا حق کس کا ہے؟ ایک شے جو آپ کی ہے ہی نہیں آپ کیسے کسی دوسرے کو دے سکتے ہیں؟ اسی لیے لا ینال عہدی الظالمین۔ یہ جو امامت کا عہدہ ہے، حضرت ابراہیم کو بنایا کیا تھا؟ نبی؟ نہ، نبی تو تھے
امام بنایا، نبی بھی خدائی ہوتا ہے۔ کیا لوگ مل کر نبی بناتے ہیں؟ ایک علاقے کے لوگ اکٹھے ہوں اور کہیں چلو آج ہم اپنے علاقے کا ایک نبی بناتے ہیں، ایسا لگے گا جیسے آپ اپنے علاقے کا کوئی کونسلر بنا رہے ہیں۔ جی، ہدایت کا معاملہ ہے۔ تم ظالم، تم معصوم نہیں، تو جب تم معصوم نہیں ہو تو تم خدا کے نمائندے کو کس انداز سے قرار دے سکتے؟ تم اس میں غلطی کرو، اور بڑے بڑے لوگوں نے اپنی غلطی کا اعتراف بھی کیا ہے کہ یہ تو ایک حادثہ تھا اور اللہ نے ہمیں اس حادثے سے محفوظ رکھا۔ تو لا ینال عہدی الظالمین، میرا عہدہ ظالمین میں نہیں جائے گا، یعنی کون کن کے پاس جائے گا؟ وہ جو ظالم نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں سے ظالم کا عصمت سے کیا تعلق ہے؟ تو بس یہاں پر میں اپنی گفتگو کو اس مرحلے کے لیے روکوں گا اور اگلے مرحلے میں بات کو یہیں سے شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔